دربار میں کھڑے تھے جو لرزاؤں نے سلام، رسوا ہوئے جو چاک گریباؤں نے سلام، روتا تھا جن پہ خانہ زنداؤں نے سلام، بیمار غم کو لوح زنجیر کو سلام، تاریک قید خانے کی تنویر کو سلام، دو جنہیں لگاتے تھے بدخو انہیں سلام، چہروں پہ منتشر تھے جو گیسوں نے سلام، سینوں میں کھولتے تھے جو آنسو نے سلام، گردن سے بندھ رہے تھے جو بازو نے سلام، دل میں بھڑکتے شعلوں کو جو کم نہ کر سکے، جو اپنے دل کے ٹکڑوں کا ماتم نہ کر سکے، ہم بھی شریک آپ کے غم میں ہیں یا امام، اے کاش جلد آئے کہیں وقت انتقام، آقا محاذ درد پہ ہے آپ کے غلام، اشکوں سے لکھ رہے ہیں شہ کربلا کا نام، ہم پر یہ حق ہے فاطمہ کے نورین کا، مولا قبول کیجیے پرسا حسین کا، مولا قبول کیجیے پرسا حسین کا۔ علی من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع
لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صلوات. محترم، دین و شریعت کی عقلی تعبیر کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اختتام پذیر ہو رہا ہے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اللہ نے دین میں شریعت کو رائج کیا ہے، دین میں شریعت کو رائج کیا ہے. یہ وہی شریعت ہے جو نوح کو دی گئی، اور حبیب یہ وہی شریعت ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. والذی اوحینا الیک، جو نوح کو دی وہی تجھے دی، اور ہم نے یہی شریعت ابراہیم کو دی، موسیٰ کو دی اور عیسیٰ کو دی. اور یہ شریعت یہ کہہ کر عطا کی گئی کہ اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور فرقوں میں تقسیم ہونے کی کوشش مت کرو. شریعت دین کا ایک جز ہے، اور وہ شریعت جو نوح سے چلی وہ خاتم تک آئی، اور خاتم سے قیامت تک مسلسل جائے گی. لیکن سوال یہی ہے کہ وہ دین کیا ہے جس کا جز شریعت ہے؟ وہ دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں جس کا جز شریعت ہے؟ تو دین خزانے جمع کرنے کا نام نہیں ہے، دین مال و دولت کا نام نہیں ہے، دین زر و جواہر کا نام نہیں ہے، دین کرسی سے چپک کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، دین اقتدار کی کرسی سے چپک کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، دین تھوڑی قیمت پر اسمبلیوں میں بک جانے کا نام نہیں ہے. دین دین محلاتی سازشوں کا نام نہیں ہے، دین غیر ملکی دوروں کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دینے کا. ہمارا قومی المیہ یہ ہے، میں مجبور ہوں یہ جملے کرنے پر کہ ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ ہم بے دینی کو دین سمجھتے ہیں، ہم فسق و فجور کو شریعت سمجھتے ہیں. ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم بے دینی کو دین سمجھ رہے ہیں، ہم فسق و فجور کو شریعت سمجھ رہے ہیں. غیبت کرنا بے دینی ہے، افواہ پھیلانا بے دینی ہے، مسلمان کے مال کو لوٹ لینا بے دینی ہے، گھروں کو غارت کرنا بے دینی ہے، قتل بے دینی ہے. اس بے دینی کے آئینے میں ذرا اپنی صورتیں تو دیکھو. اب ظاہر ہے کہ یہ روح سخن کسی کے ساتھ محسوس نہیں ہے. میں پوری ملت اسلامیہ سے کہہ رہا ہوں اور پوری ملت اسلامیہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھائی المسلموں من سلم المسلمون من یدیہ ولسانہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. بھائی میرے نبی نے کہا ہے، یہ جملہ میرے نبی نے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من یدیہ ولسانہ. مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو کسی دوسرے مسلمان کو نہ زبان سے نقصان پہنچائے نہ ہاتھ سے نقصان پہنچائے. تو کافر کہنے والے اپنے کفر میں پوری تو اور کریں. پوری ملت اسلامیہ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کو خدا کی کتاب سمجھتے ہو اور اگر محمد رسول اللہ کو آخری رسول سمجھتے ہو تو ان دونوں مقدس چیزوں کا واسطہ لے کر تم سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے معاشرے کے بگڑے ہوئے کردار کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو اور یہ بتلاؤ
کہ کیا اسی رسول کی امت ہو جس نے زندگی میں اپنے ناخے کو بھی تازیانہ نہیں مارا؟ باتیں پہنچ رہی ہیں میرے محترم سننے والوں تک؟ تو تمہارا تشخص ختم ہو جائے گا. ملت اسلامیہ سے خطاب ہے، تمہارا تشخص ختم ہو جائے گا، تمہاری پہچان ختم ہو جائے گی، تم فنا ہو جاؤ گے. بین الاقوامی سازشیں تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی. سیاست کی سازشیں جو ملت اسلامیہ کو تباہ کرنا چاہ رہی ہے وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی. اس لیے اپنی صفوں میں اتحاد رکھو، امن قائم کرو، امان قائم کرو. اسلام نے قتل و غارت گری کی اجازت نہیں دی. اسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا. کیا وہ آیت بھول گئے؟ اس کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. دیکھو کیا قرآن کی آیت ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے محمد جیسی نعمت کو بھیجا. خدا کی قسم دوں گا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے اس کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے محمد جیسی نعمت کو بھیجا. اس نعمت نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا لیا. تو اگر بھائی ہو تو محمد کو مان رہے ہو، اور اگر دشمن ہو تو محمد کے منکر ہو. باتیں پہنچ رہی ہیں نا. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس سخنہائے گفتنی بہت ہے، لیکن سخنہائے گفتنی کہہ کر میرے دماغ میں شعر آیا، دل میں شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ شعر سنتے جاؤ. دل میں کئی طرح کے سخنہائے گفتنی، دل میں کئی طرح کے سخنہائے گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ کن چیزوں پہ تبصرہ کروں اور کن چیزوں پہ تبصرہ نہ کروں. قصبہ کالونی کے شہداء کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے جو بیان دیا وہ انتہائی قابل مذمت اور انتہائی گمراہ کن تھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ نااہل اقتدار کب تک اس صوبے میں مسلط رہے گا. مجھے کچھ نہیں معلوم کہ نااہل لوگ کب تک مسلط رہیں گے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا تھا قوام الدنیا باربعہ. اگر چاہتے ہو کہ معاشرہ اچھا رہے، قوم اچھی رہے، ملک اچھا رہے، تو 4 لوگ اچھے بناؤ. بھائی اب میں کیا کروں؟ میرے نبی نے کہا کہ اگر 4 گروہ اچھے ہو تو معاشرہ اچھا ہوگا. اگر علماء اچھے ہو تو معاشرہ اچھا ہوگا، اگر حکام اچھے ہو تو معاشرہ اچھا ہوگا، اگر تاجر اچھے ہو تو معاشرہ اچھا ہوگا، اگر قاری اچھے ہو تو معاشرہ اچھا ہوگا. آج کا بگڑا ہوا معاشرہ یہ بتلا رہا ہے کہ نہ قاضی اچھا ہے، نہ ملا اچھا ہے، نہ تاجر اچھا ہے، نہ حکمران اچھا ہے. اب اس سے زیادہ اپنے موٹر سننے والوں کا وقت نہیں ہوگا. ہم افواج پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری آزاداری کی بقا میں تعاون کیا. ہم شہری انتظامیہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری آزاداری کے تحفظ میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ یہ احسان نہیں ہے، یہ ان کا فریضہ ہے. یہ احسان نہیں ہے، یہ ان کا فریضہ ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے. تو بس اب مجھے سلسلہ فکر کو آگے لے جانا ہے. تو اب اگر امن چاہتے ہو، امان چاہتے ہو، اچھا معاشرہ چاہتے ہو تو اس کی بارگاہ میں جاؤ جو رب العالمین ہے. میں متصل ہو گیا موضوع سے. اس کی بارگاہ میں جاؤ جو رب العالمین ہے. کیا آخری سورہ بھول گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب فتنے ہو، جب فسادات ہو، جب پریشانیاں ہو، جب آفات آ جائے، جب بڑھائی آ جائے تو کہو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ ابلیس
فقط شیطان کے روپ میں نہیں بہکاتا ہے، انسانوں کے روپ میں بھی آگے بہکاتا ہے۔ بس گفتگو اس مرحلے سے آگے چلی گئی۔ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ بھیا رب کا لفظ اگر سمجھ میں آ گیا تو میری بات مکمل ہو جائے گی۔ اطمینان سے سننا، اطمینان سے سننا۔ رب پالنے والا، رب تربیت کرنے والا، رب احتیاجات کو دینے والا۔ بھائی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، رزاق بھی ہے، متکبر بھی ہے، خالق بھی ہے، لیکن ذرا لفظ رب کی اہمیت تو دیکھو، لفظ رب کی اہمیت دیکھو۔ قرآن شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رب کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن ختم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ قرآن کا آغاز بھی ربوبیت سے، قرآن کا اختتام بھی ربوبیت سے۔ رب الناس انسانوں کا تربیت کرنے والا ہے، ملک الناس بادشاہ ہے، الہ الناس معبود ہے، عبادتیں مانگتا ہے، سجدے مانگتا ہے۔ بھائی تین نام دیے، رب، ملک، الہ، اور انسانی زندگی کے بھی تین ہی ادوار ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ آرام سے سنتے جانا، آرام سے سنتے جانا، لیکن جانا بہت دور ہے۔ رب جو تربیت کرے، رب جو تربیت کرے، ملک جو بادشاہ ہو، ملازمتیں لے، الہ جو عبادتیں لے۔ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اسے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے بچپنے میں رب ہے، تمہاری جوانی میں ملک ہے، تمہارے بڑھاپے میں جب مزاج عبادت کی طرف مائل ہو جائے تو الہ ہے۔ تو پوری زندگی پر یہ سورہ ناس محیط ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ پوری زندگی پر یہ سورہ ناس محیط ہے۔ آرام سے سنتے جانا، لیکن کوئی خط فکر ہے جس خط فکر کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں تو اب لفظ رب حاجتوں کا پورا کرنے والا، دینے والا، احتیاج کو دیکھ کر اس کے مطابق دینے والا۔ یہی سبب ہے کہ قرآن میں جب پروردگار نے انبیاء کی دعاؤں کو نقل کیا ہے تو نبیوں نے اللہ کہہ کے دعا نہیں مانگی، رب کہہ کے دعا مانگی۔ بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، وہ لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں انہیں یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ کے دعا نہیں مانگی، رب کہہ کے دعا مانگی۔ آدم نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے اللہ نہیں۔ سنتے جاؤ آرام سے۔ نوح نے دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا۔ اے رب، ربنا، اے رب مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور جو مومن بن کے میرے گھر میں آ جائے ان کو بھی بخش دے، مجھے بخش دے، توجہ ہے، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو مومن میرے گھر میں آ جائے انہیں بھی بخش دے۔ اے ہمارے رب۔ ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، ابراہیم دعا مانگ رہے، اے ہمارے رب مجھے معاف کر، میرے والدین کو بخش دے، مومنین کو بخش دے۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ اب میں بھرے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، یہ ابراہیم اور نوح علیہ السلام نے، یہ دونوں بہت بڑے پیغمبر ہیں نا، یہ دعا کی ترتیب کیا رکھی؟ پروردگار پہلے تو میری مغفرت کر، یہی ہے نا، پھر میرے والدین کی مغفرت کر، پھر مومنین کی مغفرت کر۔ پہلے اپنے لیے دعا مانگی، پھر والدین کے لیے، پھر مومنین کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے مومنین کے لیے دعا مانگتے، پھر والدین کے لیے دعا مانگتے، اپنے آپ کو آخر میں رکھتے کہ پروردگار مجھے بھی بخش دے اور میری بھی مغفرت فرما۔ ہونا یہ چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نبیوں کی دعائیں ہیں، پہلے اپنی دعا، مجھے بخش دے، پھر میرے والدین کو بخش دے،
پھر مومنین کو بخش دے، تو اصول دے دیا کہ شفاعت اسی کی قبول ہوگی جو خود بخشا ہوا ہو۔ پہلے کہا کہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، جب خود بخشے گئے تو کہا والدین کو بخش دے، والدین بخشے گئے کہا مومنین کو بخش دے، تو شفاعت اس کی ہوگی، شفاعت اس کی ہوگی جو خود بخشا ہوا ہو۔ خدا کی قسم یہی سبب ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ جناب مولانا رحمانی بھی تشریف فرما ہے اور جناب مولانا قادری بھی تشریف فرما ہے، اور ان دونوں کو گواہ کر رہا ہوں کہ یہی سبب ہے کہ اسلام میں بڑے بڑے اولیاء گزرے، اسلام میں بڑے بڑے صوفیاء کرام گزرے، اسلام میں بڑے بڑے اکابر گزرے، اسلام میں بڑے بڑے محدثین گزرے، بڑے بڑے مفسرین گزرے، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مت گھبراؤ ہم بخشوا لیں گے۔ جملہ سمجھا، میں گواہ کر رہا ہوں، دو عادل گواہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہ آل محمد کے علاوہ پہنچائیے میرے محترم سننے والوں تک، آل محمد کے علاوہ بھائی اگر کسی نے دعویٰ کیا ہو تو میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی اٹھ کے بتلا دے۔ بڑے بڑے صوفیاء کرام گزر گئے، بڑے بڑے صوفیاء کرام گزر گئے، کسی نے آل محمد کے علاوہ، خاندان رسول کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کسی بھی امتی سے کہ ہم بخشوا دیں گے۔ نہ خلفائے راشدین نے دعویٰ کیا، نہ خلفائے بنی امیہ نے دعویٰ کیا، نہ خلفائے بنی عباس نے دعویٰ کیا، نہ سلاطین آل عثمان نے دعویٰ کیا، نہ سلجوقی بادشاہوں نے دعویٰ کیا، نہ تاتاری بادشاہوں نے دعویٰ کیا، نہ صوفیہ نے دعویٰ کیا، نہ فقہا نے دعویٰ کیا۔ ارے دعویٰ تو وہ کرے جسے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو۔ مولانا ہم تو اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں۔ ہم نے کبھی مسلکوں کے اختلافات نہیں کیے، ہم نے ہمیشہ امن و امان کے قیام کا پرچار کیا۔ آپ گواہ ہیں نا اس بات کے۔ مولانا میں نے بار بار اس منبر سے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو فقہی اعتبار سے تقسیم نہیں کرتے کہ یہ حنفی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ جعفری ہے۔ ہم فقہی بنیاد پر مسلمانوں کو تقسیم نہیں کرتے، ہم عقیدے کی بنیاد پر بھی مسلمانوں کو تقسیم نہیں کرتے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے۔ ہم اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں، ہم تو فقط ایک تقسیم کے قائل ہیں کہ کون آل محمد کا دوست ہے، کون آل محمد کا دشمن ہے۔ سلسلے کو آگے جا رہا ہے۔ آدم نے دعا مانگی ربنا، دیکھ رہے ہو نا، اے ہمارے رب، اے اللہ نہیں۔ نوح نے دعا مانگی ربنا، ابراہیم نے دعا مانگی ربنا، موسیٰ نے آواز دی رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے میرے رب، اے میرے رب۔ سلیمان نے آواز دی رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب آسمان سے کھانا نازل کر دے۔ میرے نبی نے آواز دی قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب۔ بھائی توجہ رہے، توجہ رہے، اس مرحلے پر اپنے سارے سننے والوں کو روک رہا ہوں۔ آدم سے محمد تک اللہ کہہ کے دعا نہیں مانگی، رب کہہ کے دعا مانگی۔ یہ رب کہہ کے کیوں دعا مانگ رہے ہیں بھائی؟ توجہ، اس لیے کہ ایک آیت ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ آیت میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہے، مجھے فقط اس آیت کو بیدار کرنا ہے، آیت کو ذہنوں کے اندر بیدار کرنا ہے، پہلے سے وہ آیت موجود ہے۔ تو آدم سے محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں نے رب کہہ کے دعا مانگی۔ تو رب کیوں کہا؟ رب وہ جو احتیاجات کو پورا کرے۔ طے ہے نا، طے ہے نا۔ کیا ہدایت سے بڑی بھی کوئی احتیاج ہوگی؟ بھائی کھانا احتیاج ہے، رب نے دیا۔ پانی احتیاج ہے، رب نے پانی دیا۔
زمین تمہاری احتیاج ہے، رب نے تمہیں یہ زمین دے دی. ہوا سانس لینے کے لیے تمہاری احتیاج ہے، تمہارے رب نے تمہیں ہوا دے دی. تو کیا ہدایت تمہاری احتیاج نہیں ہے نا؟ ہے نا؟ تو اب اللہ ہدایت نہیں دے گا، رب دے گا. بھئی یہ لفظوں کا فرق ہے، اس باریکی کو سمجھو. یہی سبب ہے کہ جب پہلی خلافت کا اعلان ہوا، اس قالا ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم پہلے خلیفہ ہے، اور آدم کو خلیفہ کس نے بنایا؟ رب نے. طے ہو گئی نا بات. آدم پہلے خلیفہ ہے، اور آدم کو خلیفہ بنایا رب نے. تو جو آخری خلافت ہوگی وہ بھی رب ہی دے گا. اسی لیے آواز بھی یا غدیر خم کے میدان میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یا ایھا الرسول بلغ. آرام سے سنتے جانا. جانا مجھے دور ہے، لیکن اب درمیان میں یہ جملہ آ گیا ہے نا، تو پھر اس جملے کے متعلق بھی کچھ سنتے جاؤ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. یا ایھا الرسول، حبیب نہیں، طٰہٰ نہیں، یاسین نہیں، مزمل نہیں، مدثر نہیں، پیار کے القاب نہیں. سرکاری حکم ہے، سرکاری عہدے سے خطاب ہوگا. سرکاری حکم ہے نا، سرکاری حکم ہے، تو پھر سرکاری عہدے سے خطاب ہوگا. یا ایھا الرسول، حبیب نہیں، رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچا دو. بھائی توجہ رکھنا، پہنچا دو اس بات کو جو پہلے ہی تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکی ہے. من ربک. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اگر میں یہ میسج دے سکا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہے یہ من ربک ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب میں روک رہا ہوں اپنے سارے مجمع کو، بھائی یہ ولایت علی کیا ہے؟ من ربک. علی کی ولایت رب کی طرف سے آئی ہے نا. مولانا میں پھر آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ آپ جیسے ذی علم اور باعزت افراد جب بیٹھے ہوئے ہو تو پھر حوالہ کس کا دیا جائے؟ یہ آیت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے، کتنے نام گراؤں، لکھا ہے کہ غدیر خون کے موقع پہ آئی اور علی کی مولائیت کا اعلان کا حکم لے کے آئی. لکھا ہے، ان بزرگوں نے لکھا ہے. تو علی کی مولائیت من ربک ہے نا. من ربک کے معنی کیا ہے؟ رب کی طرف سے. تو علی کی مولائیت کہاں سے آئی؟ رب کی طرف سے. اب مجھے اللہ کے لیے ایک بات بتا دو، کیا نماز رب کی طرف سے نہیں ہے نا؟ روزہ رب کی طرف سے ہے، حج رب کی طرف سے ہے، زکات رب کی طرف سے ہے، جہاد رب کی طرف سے ہے. لیکن کہیں دکھلا دو پورے قرآن میں کہ نماز من ربک، روزہ من ربک، جہاد من ربک. ہے رب ہی کی طرف سے، لیکن لفظ ربک نہیں لگایا. بہت توجہ ہے، رب نہیں لگایا. پہنچ رہی ہے بات؟ نہیں، سنو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ تو آپ کہوں گا. تو روزہ من ربک، حج من ربک، زکات من ربک، جہاد من ربک، ہے نا، نماز من ربک. لیکن ان کے لیے من ربک نہیں آیا، علی کی ولایت کے لیے آیا من ربک. ہو گئی نا بات؟ ہو گئی. تو آیت میں کیا تھا کہ علی کی ولایت رب کی طرف سے آئی ہے. جیسے ہی من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، میرے رسول نے کہا، درمیان سے سچ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا. آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا. تو یا رسول اللہ، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ یاد ہے نا واقعہ؟
یاد ہے نا واقعہ؟ یا رسول اللہ، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ اب میں ایسے سمجھداروں کے متعلق کیا کہوں کہ آیت میں لکھا ہے من ربک اور پوچھ رہا ہے کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ بھائی آیت تو خود کہہ رہی ہے کہ من ربک، تو جب زمانہ رسول میں قرآن فہمی کا یہ عالم ہے تو بعد رسول یہ کتاب کیسے کافی ہو جائے گی؟ میں دیکھو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں تو اسلام کے ہر بڑے مفکر کا خادم ہوں اور قدر کرنے والا ہوں، اور میں تو صحابہ کرام کی جتنی عزت کرتا ہوں نا، کسی کو کیا معلوم، خدا کی قسم یہ دین نہ پہنچتا اگر صحابہ کرام نہ ہوتے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دو، اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دو تو رسول نے تربیت کی کس کی؟ بتاؤ رسول نے کس کی تربیت کی؟ رسول نے کس کا تزکیہ کیا؟ رسول نے کس کو تعلیم دی؟ تو صحابہ کرام اسلام کے سر کا تاج ہے، صحابہ کرام اسلام کی آبرو ہے، صحابہ کرام اسلام کی عزت ہے۔ دین تم تک صحابہ کرام کے نہیں آیا، لیکن آپ جملہ سنتے رہو، یہی اہمیت ہے ازواج مطہرات کی کہ رسول کا سنہ ہم تک پہنچایا۔ تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے ان تک جو دین آیا وہ کس راستے سے؟ بھائی بہت توجہ رہے، کس راستے سے آیا؟ تمہیں دین دیا تمہارے باپ نے، انہیں دین دیا ان کے باپ نے، انہیں دین دیا ان کے باپ نے، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے کسی صحابی تک پہنچ جاؤ گے، ہے نا؟ اور تمہیں دین دیا تمہاری ماں نے، انہیں دین دیا ان کی ماں۔ صحابہ کرام کے پاس وہی علم ہے جو رسول نے مسجد میں کہا، رسول نے گھر میں کیا کہا انہیں نہیں معلوم، اور ازواج مطہرات کو وہ معلوم ہے جو رسول نے گھر میں کہا، مسجد میں کیا کہا انہیں نہیں معلوم۔ تو اصحاب کو گھر کی بات نہیں معلوم، ازواج کو مسجد کی بات نہیں معلوم۔ ہم نے ازواج گھر کے باہر نہیں نکل سکتی، اصحاب گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، تو ہم نے ایک ایسا دروازہ تلاش کر لیا جو گھر میں بھی جاتا ہے باہر بھی جاتا ہے۔ باتیں میرے محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہے نا؟ تو بھائی سننا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ میں پوری آیت کا ترجمہ کروں گا۔ اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو جو اللہ تمہیں پہلے ہی بتلا چکا ہے نا؟ اور وہ پیغام تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور حبیب نہیں رسول، اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی۔ اگر تم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو رسالت نہ پہنچا اس پیغام کو، پیغام تمہارے ذہنوں میں، رسول اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا، اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر میرا رسول اس پیغام کو نہ پہنچاتا تو رسول رہتا۔ تو جس پیغام کو پہنچائے بغیر محمد رسول نہ رہے اسے مارے بغیر مسلمان کہتے رہے گا۔ تو اب حکم آ گیا، بھائی سننا، وہ ولایت تو دن میں نا، میں نے خلافت پہ تو کبھی بات ہی نہیں کی، میں نے علی کی خلافت پہ کوئی بات نہیں کی، اور جو بات کنٹروورشیل ہو وہ میں کیا بھی نہیں کرتا۔ بھائی میں نے تو کسی دن عرض کیا تھا کہ علی کی خلافت پر میں بات کر کے علی کے اقتدار کو کم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ سننا، علی کی خلافت پر گفتگو کر کے میں علی کے اقتدار کو کم کیوں کروں؟ بھائی سننا، اللہ خلیفہ جائز ہے، رسول خلیفہ درست ہے نہیں ہے نا؟ اللہ خلیفہ غلط، رسول خلیفہ غلط، اچھا اور رسول کو اللہ کہہ دو غلط ہے نا، اور اللہ کو رسول کہہ دو غلط، اللہ کو خلیفہ کہہ دو غلط ہے نا، خلیفہ کو اللہ کہہ دو غلط، خلیفہ کو رسول کہہ دو غلط۔ بس ایک ہی عہدہ ہے جس میں تینوں شریک ہے، اللہ مولا، میرا رسول مولا، میرا علی مولا۔ علی کے اقتدار کو کم کیوں کروں؟ تو میں تو ولایت پہ بات کر رہا ہوں، اس ولایت پر جس کی بھیک اولیاء کرام کو ملی ہے۔ آج تک یہ جو ولایت کے سلسلے چل رہے ہیں وہ علی کی جوتیوں کے صدقے ہیں۔
ہے نا؟ تو یا ایھا رسول سن رہا بلغ ما انزل الیک من ربک، حبیب تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام تم کو پہلے ہی مل چکا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. ہے نا ولایت علی کا پیغام؟ کہنے لگے بلال وہ جو آگے بڑھ گئے انہیں بڑھاؤ. بھائی میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک. بھائی سننا اور میرے اس جملے کو ذہن میں رکھنا. اب میں صحابہ کرام کی تعریف میں جملہ کہوں گا. صحابہ کرام کی تعریف تو انہوں نے کر دیا، اب میں ایک جملہ کہوں گا. کہا بلاؤ جو آگے بڑھ گئے انہیں بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں فوراً کہو کہ آ جائیں، اور جو موجود ہے ان سے کہو بیٹھ جائیں. یعنی عجیب حکم ہے میرے نبی کا. جو ہے وہ بیٹھ جائے، جو پیچھے ہے وہ جلدی آئے، جو آگے بڑھ گئے فوراً پلٹے. یعنی ایسا حکم ہے کہ اس میں تاخیر کا وعدہ نہیں ہے. ایسا حکم ہے کہ اس میں تاخیر کا وعدہ نہیں ہے. جو ہے وہ بیٹھ جائے، جو ہے وہ بیٹھ جائے، جو پیچھے ہے وہ جلدی آئے، جو آگے بڑھ گئے وہ پلٹے. یعنی اب ایسا حکم دینے والا ہوں جو کسی ایک زمانے سے محسوس نہیں ہے، ماضی حال مستقبل زمانوں میں محیط ہوگا، تینوں زمانوں میں محیط ہوگا. آئے صحابہ کرام اور بیٹھ گئے. بھائی سننا. اور اس کے بعد میرے نبی نے 5.5 گھنٹے کا طویل خطبہ دیا. ہے تاریخ کی کتابوں میں، مختصر صحیح تاریخ طبری میں، مگر خطبہ ہے. صاحب الغنیر نے اس خطبے کے تفصیلات لکھے ہیں. میرے نبی نے 5.5 گھنٹے کا خطبہ دیا، اور 5.5 گھنٹے کا خطبہ دینے کے بعد کہا من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصر ہو واخذل من خذل ہو. پروردگار اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کرے، اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، اسے ذلیل کر دے جو اسے چھوڑ کے جائے. مجھے اتنا بتلا دو کہ میرے نبی کی دعا قبول ہوئی یا نہیں. باتیں پہنچ رہی ہیں میرے محترم سننے والوں تک. تو علی کے فضائل بیان کیے، 5.5 گھنٹے کے خطبے میں احکام دیے، توحید پہ بات کی، قرآن کے فضائل بیان کیے، پھر اہل بیت کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد علی کے فضائل بیان کیے، اور تفصیل کے ساتھ علی کے فضائل بیان کیے. اب رکے رہنا. لیکن جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. نماز کا حکم آیا، رسول نے مجمع جمع کیا، جو ملا اسے کہا نماز پڑھو. مجمع جمع کر کے نماز کے حکم کا اعلان نہیں کیا. حکم روزہ آیا، مجمع جمع کیا؟ مجمع جمع نہیں کیا. حکم حج آیا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہم نے حج کو واجب کر دیا. کیا مجمع کو بٹھا کے اعلان کیا تھا؟ نہیں، جو ملتا گیا اسے بیان فرماتے گئے. احکام میں ولایت علی وہ واحد حکم ہے جس کے لیے پیغمبر نے مجمع جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فضائل علی بیان کیے. تو سنت رسول ہے مجمع کو جمع کر کے، توجہ، سنت رسول ہے مجمع کو جمع کر کے فضائل علی سننا، اور سیرت صحابہ ہے مجمع میں بیٹھ کر فضائل علی کو سننا. باتیں پہنچے نا میرے محترم سننے والوں تک. تو سنت رسول ہے مجمع کو جمع کر کے. بھائی جملہ سننا، میں نے جملے کی قدر کرنا. سنت رسول ہے مجمع جمع کر کے فضائل علی سنانا، اور سیرت صحابہ ہے مجمع میں بیٹھ کر فضائل علی کو سننا. تو اب جو فضائل علی کا دشمن ہے وہ سنت رسول کا بھی منکر ہے، سیرت صحابہ کا بھی منکر ہے. میں نے بڑی بھائی بات پہنچ رہی ہے نا، بات پہنچ رہی ہے نا. اگر پہنچ رہی ہے تو جملہ سنو، اگر پہنچ رہی ہے تو جملہ سنو. یہ کہ بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، لیکن جب میں اس آیت پہ آ کے رک گیا ہوں نا تو ایک جملہ سنتے جاؤ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. حبیب علی کی ولایت پہنچا دو، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو معلوم ہوا کہ ولی اللہ پر کوئی شر ہونے والا ہے. میری تقریر رکنے والی ہے.
اور ظاہر ہے کہ مجھے مصائب کے بھی چند جملے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کرنے ہیں، لیکن بات تو مکمل ہو جائے نا. واللہ یعصمک من الناس. حبیب علی کی ولایت کا اعلان کر دو. اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. اللہ بچائے گا لوگوں کے شر سے جو شر کریں گے ولایت علی کے خلاف. تو مالک یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہجرت کر جاؤ؟ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. ہجرت کے موقع کی آیت نہیں ہے بھائی. ہجرت میں تو جان کا خطرہ تھا نا، رسول کی جان کا خطرہ تھا، ہے نا بھائی. بہت توجہ رکھنا. تو ہجرت کر جاؤ، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچا لے گا. ہجرت پہ آیت نہیں آئی. بدر گھمسان کی جنگ تھی، بدر میں کہہ دیتا کہ جاؤ رسول جنگ کے میدان میں، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچا لے گا. بدر میں بھی نہیں کہتا. احد میں تو قیامت کی جنگ لڑی گئی ہے، وہاں کہہ دیتا کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچا لے گا، وہاں بھی نہیں کہتا. کہتا کہاں ہے؟ ولایت علی کے موقع پر. بھائی توجہ رہے. تو اب مقصد کیا ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ کے خلاف شر ہوتا رہا علی نے بچایا. اب علی ولی اللہ کے خلاف شر ہوگا تو میں بچاؤں گا. تو اب تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے. بہت دور نہیں جاؤں گا بھائی. درمیان میں مجمع کو روک کر پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. دیکھو یہاں کی تقریر کا ایک وقت معین ہے، جلوس کا ایک وقت معین ہے، یہاں آنے کا ایک وقت معین ہے. اب آپ جب گھر سے چلے، بس یہ میرے آخری جملے سنے پھر مصاحب کی طرف میں چلا جاؤں گا. جب آپ گھر سے چلے تو آپ یہ کہہ کے چلے کہ میں 11 بجے نشتر پاک میں شرکت کروں گا، 1 بجے مجلس تمام ہو جائے گی، ہے نا، اور 2 بجے تک مثلا میں جلوس میں رہوں گا، اور اس کے بعد 2:30 بجے تک گھر پہنچ جاؤں گا. ایک پروگرام آپ نے اپنے گھر والوں کو دیا کہ 2:30 بجے مجھے گھر واپس آ جانا ہے. مثال دے رہا ہوں. اگر آپ 2:30 بجے کے بجائے 3 بجے پہنچے تو گھر والوں کو تشویش ہوگی یا نہیں؟ اور جیسے ہی آپ داخل ہوں گے گھر والے یہ پوچھیں گے کہ آدھا گھنٹہ کہاں رہے؟ تو آپ کہیں گے جناب جلوس میں دیر ہو گئی تھی. بھائی یہ کامن سینس کی بات ہے یا نہیں؟ بس رکے رہنا. یہ آخری جملے اور مسائل کے بھی چند جملے عرض کروں گا، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. اگر کہیں پروگرام سے جا رہے ہو اور گھر والوں کو پروگرام بتا کے آئے ہو کہ مجھے 5 بجے شام کو گھر میں داخل ہو جانا ہے، اور داخل ہو جاؤ رات کو 7 بجے، تو گھر والے پوچھیں گے 2 گھنٹے کہاں رہے؟ تو بیان کرنا ہوگا نا. تو یا رسول اللہ توجہ، یا رسول اللہ حجۃ الوداع کے لیے گئے ہیں نا، آخری حج کے لیے. وہ جو خطبہ دیا ہے آپ نے حجۃ الوداع کا 7.5 گھنٹے کا، اس میں علی کی ولایت کا اعلان کر دے علی کی ولایت کا اعلان. کہانی وہاں نہیں کروں گا، وہاں نہیں کروں گا. راستے میں روک کر 2 گھنٹے پورے مجمع کو لیٹ کروں گا. توجہ رہے. راستے میں روک کر غدیر خون کے میدان میں پورے مجمع کو گھنٹوں لیٹ کروں گا، تاکہ جب یہ پروگرام سے تاخیر میں گھروں میں جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ اتنی تاخیر کہاں ہو رہی، تو وہ کہے کہ ہم کیا کریں، محمد رسول اللہ علی کی مولائیت کا اعلان کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ غدیر خم میں مجمع کو روک کر میرے نبی نے صحابہ کرام کے ہر گھر میں علی کی مولائیت کا ریکارڈ بنوا دیا. تقریر تمام ہو گئی. ولایت سمٹے تو علی کی ذات میں مجسم ہو جائے، اور ولایت پھیلے تو 12 تک چلی جائے. بس اب اس سے زیادہ نہیں عرض کروں گا. آج چہلوں کا دن ہے نا، تو آج مجھے ربط مصائب کی بھی تلاش نہیں ہے. آج مجھے ربط مصائب کی بھی تلاش نہیں ہے. کربلا صاحبان ولایت اور دشمنان ولایت کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں جو شہید ہوئے ان شہیدوں کا آج چہلم ہے. آج تنہا حسین کا چہلم نہیں ہے، آج ہور کا بھی چہلم ہے، حبیب ابن مزاحی کا بھی چہلم ہے، مسلم ابن اوسجہ اسدی کا بھی چہلم ہے، ابو الفضل العباس کا چہلم ہے، علی اکبر کا چہلم ہے، 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا چہلم ہے. مجلس کے بعد جلوس نکلے گا، نظم اور ضبط تمہارا شعار ہوگا. ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے، مظلوم کو پرسہ دیتے ہوئے جاؤ گے. دیکھو ڈرتے ہوئے نہ جانا، تم دعائے سیدہ کا نتیجہ ہو.
खौफजदा न जाना, परेशान न जाना, मुतमईन जाना, नफ्स मुतमईन को लेके जाना। तुम दुआए सैयदा का नतीजा हो। तुम अकेले नहीं जा रहे हो, तुम्हारे साथ अब्बास का आलम जा रहा है, हुसैन का ताबूत जा रहा है, हुसैन का दुल्हना जा रहा है, और तुम्हारे जुलूस के पीछे कोई बीवी बाल बिखरा के जा रही है कि खुदा मेरे बेटे के मातम करने वालों को सलामत रखे। बस दो जुमले सुनो, दो जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो, मुझे इजाजत दे दो। मैं चहलुम के दिन एक मखसूस मसाइब के पढ़ने का आदी हूं। आले मोहम्मद जिंदान में है, कैद खाने में है। मालूम है ना कैद खाने की शक्ल क्या थी? मिट्टी की एक चार दीवारी जिसके ऊपर छत नहीं थी, दिन की धूप और रात की शबनम आले मोहम्मद का मुकद्दर थी। भाई देखो, पूरी हसासियत के साथ ये जुमला सुनना। कैद खाने में छत नहीं थी, समझ में आ गया ना? रोजाना शाम को सैयद सज्जाद कैद खाने के बाहर निकल के बैठ जाते थे। किसी चाहने वाले ने कहा कि मौला आपका इस तरीके से सड़क पर आके बैठना अच्छा नहीं लगता, आप कैद खाने ही में रहा करें। तो रो के कहने लगे कि मैं क्या करूं, कैद खाने में इतनी जगह नहीं है कि फुफिया पांव फैला के बैठ सके। अजरकुमल्लाह, अजरकुमल्लाह। जुमले सुनना। ऐसे कैद खाने में आले मोहम्मद के शब रोज गुजर रहे थे। एक रात यजीद की बीवी हिंद, जिसका सही अरबी नाम हिंदा है, उसने ख्वाब देखा। अपने महल में, अपने हुजरे में उसने ख्वाब देखा कि आसमान का दरीचा खुला, सियाह अमारियां उतरने लगी और उसके हुजरे में आने लगी। किसी हुजरे से कोई बीवी निकली, किसी ने पुकार के कहा हव्वा आ रही है। किसी अमारी से कोई बीवी निकली, किसी ने पुकार के कहा ये आसिया आ रही है। किसी अमारी से कोई बीवी निकली, किसी ने पुकार ख्वाब में देख रही है, पुकार के कहा ये हाजरा है। किसी अमारी से कोई बीवी निकली, किसी ने पुकार के आवाज दी मरियम है। हिंदा ख्वाब में दहशतज़दा है। वो कहती है कि इतने में एक नूर की अमारी उतरी जिस पर सियाह पर्दे पड़े हुए थे। जैसे ही वो अमारी रुकी, ये सारी बीवियां दौड़ती हुई गई और पर्दा उठा के खड़ी हो गई। हाजरा, सारा, आसिया, मरियम अमारी का पर्दा उठा के खड़ी हो गई। हिंदा कहती है कि एक सियापोश बीवी अपने बालों को बिखराए हुए अमारी से बाहर आई और मुझे मुखातब करके कहने लगी कि हिंदा, हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हिंदा, हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? और अगर झगड़ा था तो हुसैन से था ना, ये हुसैन के बच्चों ने क्या तस्वीर की है? कहने लगी। जुमले सुनते जाओ। जबील उससे गिर जाए, वाकया बयान हो जाए, जबील उससे गिर जाए। हिंदा कांपने लगी, हाथ जोड़ के कहा बीवी आप है कौन? तो जलाल के आलम में उस बीवी ने कहा मेरे बेटे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा? दहशत से हिंदा की आंख खुल गई कि नबी की बेटी और मेरे घर में, फातिमा ने और मेरे घर में, और कह रही है कि मेरे बेटे हुसैन ने क्या बिगाड़ा था और उसके बच्चों ने क्या तस्वीर की है। आंख खुली, यजीद को उसके बिस्तर पर देखा यजीद नहीं है। सुनते जाओ, रिहाई तक ले जाऊंगा, यजीद नहीं है। दूसरे हुजरे में देखा, यजीद नहीं मिला। तीसरे हुजरे में देखा, यजीद नहीं मिला। ढूंढती गई,
ایک آخری حجرے میں ایک گوشے میں دیکھا کہ یزید بیٹھا ہوا ہے، اپنے بالوں کو نوچتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے مالی ولی حسین، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا جو حسین کو میرا قتل کروا دیا۔ نہ پہنچی اس کی پوچھ میں دونوں ہاتھ رہے اور کہا سوتا کیوں نہیں؟ یزید نے سر اٹھایا، کہا کیسے سو جب آنکھ بند کر کے لیٹتا ہوں؟ اللہ کا رسول اپنی سفید گاڑی پکڑ کے بولتا ہے میرے بیٹے نے کیا غلطی کی تھی؟ حسین کی اولاد نے کیا تفسیر کی ہے جو آج تک زندان میں؟ ہندا نے کہا، بس آخری جملے سنو مجھے اجازت دے دو، ہندا نے کہا پھر ان قیدیوں کو رہا کیوں نہیں کرتے؟ کہا صبح ہونے دو۔ صبح ہوئی، بس جملے سننا، اب لطف گریا ہے۔ صبح ہوئی، قاصد آیا، کہا سجاد چلو تمہیں امیر نے بلایا ہے۔ شہزادی زینب لپٹ گئی کہ خدا معلوم کیوں بلایا ہے۔ کہا پھوپھی اماں تسلی رکھے، تسلی رکھے، میں ابھی یزید سے مل کے واپس آتا ہوں۔ سجاد آئے، کہا سجاد سجاد ہم نے تمہیں رہا کیا، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ رونے لگے، جملہ سنو گے، رونے لگے، کہنے لگے کہ یزید تو جانتا ہے نا کہ جب سے بابا اس دنیا سے سدھارے ہیں قافلے کی سالاری میرے ذمہ نہیں ہے، میری پھوپھی سردار قافلہ ہے، اگر وہ رہائی قبول کرے گی تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر اس نے طے کیا کہ زندان میں مر جانا ہے تو ہم زندان میں مر جائیں گے۔ کہا جاؤ جاؤ اپنی پھوپھی سے پوچھ کے آؤ۔ آئے، شہزادی سے اجازت لی، رہائی کی اجازت شہزادی نے دی، واپس آئے۔ اب جو آئے تو یزید نے کھڑے ہو کے تعظیم کی، ہاتھ جوڑے، کہا فرزند رسول بڑی تقصیر ہوئی، میرے پہلو میں بیٹھ جائے۔ جملہ سننا، ایک ایک لفظ مقتل کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، فرزند رسول میرے پہلو میں بیٹھ جائے۔ ایک مرتبہ غلاموں کو اشارہ کیا، سنتے جاؤ، غلاموں کو اشارہ کیا، غلاموں نے زر و جواہر سے بھرے ہوئے صندوق لا کے رکھنے شروع کیے۔ جب 70 صندوق سامنے آ گئے نا تو یزید نے ہاتھ جوڑا اور کہا فرزند رسول یہ آپ کے باپ کا خون بہا ہے۔ جملہ سن لیا، جملہ سن لیا، یہ آپ کے باپ کا خون بہا ہے۔ بس یہ سننا نا کہ سجاد کانپنے لگے، کہا یزید مجھے خون بہا لینے کا کیا حق ہے جب قیامت کا دن ہو اور فاطمہ شکایت لے گیا ہے؟ ابھی لینا، جملے سنو، رہائی ملی، مل گئی نا۔ اب حداد بلایا گیا، آخری جملے تقریر کے۔ حداد کون؟ لوہار، جو لوہے کو کاٹتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب گلے کا توق کٹا تو میں نے دیکھا کہ گوشت گل چکا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ رہائی ملی، ہتھکڑیاں کٹی، بیڑیاں کٹی، شہزادی کے پاس واپس آئے، کہا پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے۔ تو کہا جا بیٹے جا، کہہ دے کہ وہ سامان جو کربلا کے میدان میں لوٹا گیا ہے وہ ہمارے پاس واپس بھجوا دیا جائے۔ سامان آیا، سامنے رکھا گیا، چادریں دیکھی شہزادی نے ہٹا دی، گوشوارے سامنے آئے ہٹا دیے، پادری بھائی ہٹا دی، خال آئے ہٹا دیے، لباس آئے ہٹا دیے، ایک پھٹا ہوا کرتا اٹھایا، آگ آنے لگایا، سر پہ رکھا، کہا سارا سامان لے جاؤ۔ سجادے کا پوری اماں یہ کیا ہے؟ کہا بیٹے تجھے نہیں معلوم، اماں اس کرتے کو سیدھی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ جب بھائی روسے آخر کریا ہے تو اسے اپنے ہاتھوں سے پلا دینا، اور جب مجھے واپس آنا تو اسے لا کر میری قبر پہ رکھ دینا۔ اجو اللہ مجھے سمجھ ہوئی، لیکن دو جملے اور سنتے جاؤ، کہا بیٹے یزید سے کہہ دو کہ ہم اپنے ورثہ کو جی بھر کے رو نہ سکے۔ بچی جو قید خانے میں دفن ہو گئی، جب وہ باپ کو رونا چاہتی تھی تو ظالم تاجیانوں کی سزا دیتے تھے، تو بیٹے جلدی سے کہا شہداء کے سر بھجوا دے اور مہیا کر دے جہاں ہم اپنے ورثہ کو جی بھر کے روئے۔ یزید کے محل میں ایک علاقہ خالی ہوا، بیویاں آئی، آ کے بیٹھی، شام کی عورتیں بھی آ کے بیٹھ گئی، شہداء کے سر آئے، آخری جملے سننا تقریر کے، شہداء کے سر آئے، ہر بیوی نے اپنے قریبی رشتہ دار کا سر اپنی گود میں لیا اور بیان کرنا شروع کیا۔ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے سر
جملہ تقریر کا رکھے ہوئے جن کا کوئی رونے والا نہیں ہے. کسی بوڑھی عورت نے پکار کے پوچھا ارے کیا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے؟ شہزادی زینب نے آواز دی ارے میں کیا کروں یہ میرے بیٹوں کے سر ہے لیکن بیٹوں پہ گریا کروں یہ اپنے بھائی کا گریا.